بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان دو قسم کے چہرے مرنے تک بھول نہیں سکتا، ایک مصیبت کے وقت ساتھ چھوڑنے والا اور دوسرا مصیبت میں ساتھ دینے والا۔ ناظرین، سائیکالوجی کے مطابق جب کوئی آپ کے پسندیدہ شخص سے بات کرتا ہے تو آپ کو تیزی سے رشک آتا ہے۔ اگر کوئی بہت زیادہ مسکراتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسے جذباتی غم کا سامنا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق 70% خواتین شوہر کے سامنے ناراضگی ظاہر کرنے کے لیے خاموشی کا استعمال کرتی ہیں۔ دوسروں کو بہترین مشورے دینے والے لوگ سب سے زیادہ مسائل کا شکار رہ چکے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آنکھ کے رابطے سے پہلے دور دیکھتا ہے تو وہ آپ کے سامنے خود کو پرکشش محسوس کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ جس کو اپنا رنگ صاف کرنا ہو اور جسمانی کمزوری دور کرنا ہو وہ شخص آم کھائے۔ گرم تاثیر رکھنے کے باعث آم دل کی صحت کے لیے بھی کافی فائدہ مند ہے۔ زیتون کا تیل کھایا کرو اور بدن پر بھی لگایا کرو، کیونکہ یہ مبارک درخت سے نکلتا ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ سیب کا رس دل و دماغ کو تقویت دیتا ہے، جسم میں طاقت اور ٹھنڈک کا احساس پیدا کرتا ہے اور پیاس کی شدت کو کم۔ سونف کا پانی خون کو صاف اور جگر کے ورم کے لیے کافی مفید ہے۔ توری گرمیوں میں رب کی خاص نعمت ہے، یہ وٹامن سی اور گلوکوز سے بھرپور ہے اور بخار میں بہت فائدہ پہنچاتی ہے۔ کھانے کے بعد صرف ایک کیلا کھا لینے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ مسکرا کر رہا کریں، کیونکہ جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں یہ ان کے لیے بہترین انتقام ہے۔ انجیر کھانے سے بواسیر کی بیماری ختم ہوتی ہے اور جوڑوں کے درد میں افاقہ ہوتا ہے۔ زبان پر چھالے پڑ جائیں تو نہارمو دہی اور کیلا مکس کر کے استعمال کریں، انشاءاللہ فوری آرام ملے گا۔ اگر وزن زیادہ کرنا ہے تو روزانہ کم از کم 6 کیلے کھائیں اور اوپر سے نیم گرم دودھ پی لیں۔ کھانا کھانے کے بعد صرف 1 چمچ اسب گول استعمال کرنے سے پیٹ صاف رہتا ہے اور بواسیر جیسی بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ پیاز کا استعمال خون کو پتلا کرتا ہے اور بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔ کھجور پانی میں بھگو کر کھا لیا جائے تو یہ مردانہ طاقت میں اضافے کے ساتھ ساتھ جگر کو بھی طاقت دیتا ہے۔ جن لوگوں کی آنکھوں سے مسلسل پانی بہتا رہتا ہو انہیں چاہیے کہ روزانہ کم از کم 8 گلاس پانی پی لیا کریں۔ اگر آپ شام کا کھانا سورج غروب ہونے سے قبل کھاؤ گے تو صحت مند رہو گے۔ انڈے کی سفیدی نہار منہ کھانے سے کبھی شوگر نہیں ہوگی۔ ناظرین، سونف کا پانی پینے سے دماغ کو سکون ملتا ہے اور یہ موٹاپے کو کم کرتا ہے۔ تیز پتے کی چائے مثانے کو کمزور اور تیزابیت کو جنم دیتی ہے۔ جانور کی گردن کے قریب کا گوشت کھانے سے حافظہ تیز ہوتا ہے۔ دوستوں سے دوری صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ قریبی رشتوں سے دوستوں سے اچھے تعلقات عمر میں اضافے کی رفتار سست کرتے ہیں۔ ناظرین، کچھ تحقیقی رپورٹ سے ثابت ہوا ہے کہ اچھے دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے سے صحت پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مہینے میں صرف ایک بار بھی دوستوں کے ساتھ گھومنے سے جلد بڑھاپے سے بچنے میں مدد مل سکتی ہے۔ 20 منٹ پیدل چہل قدمی کرنے سے بلڈ پریشر میں کمی ہوتی ہے۔ ناشتے کے بعد سبز چائے کا 1 کپ آپ کے وزن کو بتدریج کم کر سکتا ہے۔ شہد کا چھتا وٹامن اے اور اس کی خصوصیات کے ذریعے پھٹی ہوئی جلد کا علاج، جلد کی حفاظت اور پھٹے ہوئے ہونٹوں کا علاج کرتا ہے اور یہ جلد کو خشک ہونے سے بچانے کے لیے نمی پیدا کرتا ہے۔ چاکلیٹ یا نمک میں لپٹے بادام ہرگز استعمال نہ کریں، یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ پیٹ میں درد ہو تو اجوائن پیٹ کے درد میں کافی مفید ہے، یہ معدے کی تیزابیت کو بھی ختم کرتی ہے۔ اگر مسلسل ہچکی آ رہی ہو تو کلونجی باریک پیس کر مکھن ملا کر کھانے سے ہچکی رک جاتی ہے۔ بدہضمی کا مسئلہ ہو تو 2 کیلے آدھا پاؤ دہی کے ساتھ کھانے سے بدہضمی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ رات کو سونے سے قبل پاؤں کے تلووں کی مالش کرنے سے اعصابی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔
اگر آپ موٹاپے کا شکار ہو تو کھانے میں ادرک کا استعمال زیادہ کرو، آپ کو موٹاپے کی بیماری نہیں ہوگی۔ نہانے کے دوران کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرو ورنہ جلدی بوڑھے ہو جاؤ گے۔ ناظرین، توری کی سبزی زیادہ سے زیادہ کھانے سے بدن کے جلد ہمیشہ جوان رہے گی۔ ناشتے سے قبل ورزش کرنے سے آپ 30% تک کیلوریز کو جلا سکتے ہیں۔ گوشت کھا کر اوپر سے دودھ استعمال نہ کریں ورنہ دانت میں کیڑا لگ جائے گا۔ روزانہ بادام کھانے کے 4 فوائد: یہ وزن کم کرتا ہے، اعصابی کمزوری دور کرتا ہے، جگر کی صفائی کرتا ہے اور حافظہ قوی کرتا ہے۔ بالوں کی مضبوطی کے لیے نیم کا تیل استعمال کرو۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے جسمانی تھکاوٹ دور ہوتی ہے اور پروٹین کی مقدار میں اضافہ۔ پریشان نہ ہوا کرو، اللہ نے تمہارا مستقبل تمہاری سوچ سے بہتر لکھا ہے، کیونکہ جو مقدر لکھنے والی ذات ہے اس کے پاس مقدر بدلنے کا بھی اختیار ہے۔ تم بس دعا کرو، اللہ وہاں سے دروازے کھولے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ سونے سے پہلے پھل نہیں کھانا چاہیے کیونکہ اس سے آپ کا بلڈ شوگر بڑھ سکتا ہے۔ ناظرین، سبز الائچی سینے کی جلن میں بہت مفید ہے۔ اسمارٹ فون، لیپ ٹاپ یا ٹیبلٹ استعمال کرتے ہوئے بیشتر افراد اپنی کمر کو آگے جھکائے رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی ریڑھ کی ہڈی پر دباؤ بڑھتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ریڑھ کی ہڈی کی ساخت متاثر ہوتی ہے اور جوڑوں کے امراض کا خطرہ بڑھتا ہے۔ ناظرین، زیادہ چینی والی چائے پینے والے لوگ موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ شہد زخموں کی جلد صحت یابی کو فروغ دے سکتا ہے اور کھانسی اور گلے کی سوزش میں آسانی پیدا کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ روزانہ لیمو پانی کا استعمال کیا جائے تو جسم کو ٹھنڈک ملتی ہے اور وزن کم ہوتا ہے۔ شوگر کے مریض افراد کے لیے آلو بخارا بہترین پھل ہے۔ ناظرین، ماہرین کے مطابق تازہ شہد کا چھتا جس میں ابھی شہد کی باقیات موجود ہوں کے متعدد فوائد ہیں۔ ان میں سب سے اہم فائدہ بچوں میں کھانسی روکنا ہے۔ بالغ افراد کے مقابلے میں بچے سانس کی بیماریوں اور دیگر مسائل کا جلدی شکار ہوتے ہیں کیونکہ بچوں کا قوت مدافعت کمزور ہوتا ہے۔ اکثر بچوں کو سانس کی بیماری کی شکایت بھی ہوتی ہے۔ شہد کے چھتے میں کئی وٹامنز موجود ہوتے ہیں، لیکن وٹامن سی بھی بڑی مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے کیلے کھایا کرو۔ ناظرین، مریضوں کو کھانے پر مجبور نہ کرو کیونکہ ان کو اللہ کھلاتا پلاتا ہے۔ بیٹھ کر پانی پینے سے دل کے والو کبھی بند نہیں ہوتے اور گھٹنے ہمیشہ تندرست رہتے ہیں۔ کھانوں میں چکنائی کا زیادہ استعمال نہ کریں۔ کم چکنائی والی غذاؤں کے استعمال سے جسمانی وزن میں ممکنہ کمی آ سکتی ہے، جبکہ زیادہ چکنائی سے بڑھاپے کی جانب سفر بھی تیز ہو جاتا ہے اور موٹاپا بھی آتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ورزش نہ کرنا یا جسمانی سرگرمیوں سے دوری کے نتیجے میں قبل از وقت بڑھاپے کی جانب سفر تیز ہو جاتا ہے؟ چائے یا کافی کا زیادہ استعمال نہ کریں۔ چائے یا کافی بیشتر افراد کے پسندیدہ مشروبات میں سے اس کا زیادہ استعمال صحت کے لیے مضر ہو سکتا ہے۔ جنک یا فاسٹ فوڈ کھانے کا شوق بڑھاپے کی جانب سفر تیز کر دیتا ہے۔ جنک فوڈ میں موجود چکنائی، مٹھاس، نمک اور دیگر اجزاء سے صحت پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں پھلوں اور سبزیوں کا زیادہ استعمال عمر بڑھنے سے جسم پر مرتب ہونے والی منفی اثرات کی روک تھام کرتا ہے۔ ناظرین، سن گلاسز کا استعمال نہ کرنا۔ اگر آپ اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو سن گلاسز کا استعمال ضرور کریں۔ اس سے نہ صرف آنکھوں کے ارد گرد جھریوں کی روک تھام ہوتی ہے بلکہ بینائی کے مختلف مسائل سے بچنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ بہت زیادہ مقدار میں کھانا کھانے سے موٹاپے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ زیادہ مقدار میں کھانا کھانے سے بڑھاپے کی جانب سفر تیز ہو جاتا ہے۔ زیادہ کھانے کے نتیجے میں جسم کو غذا ہضم کرنے کے لیے
بہت زیادہ توانائی خرچ کرنا پڑتی ہے اور میٹابولزم کی رفتار متاثر ہوتی ہے، جس سے موٹاپے کا خطرہ بڑھتا ہے۔ عمر بڑھنے کے اولین اثرات عموماً دانتوں سے ظاہر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ روزانہ دانتوں پر برش اور خلال کرنا ضروری ہے تاکہ دانت صحت مند رہیں۔ صحت مند دانتوں سے لوگ زیادہ جوان نظر آتے ہیں۔ اگر حمل نہ ٹھہرتا ہو تو اسبگول کے چھلکے کو پانی کے ساتھ پی لیں۔ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھانے سے جوانی ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ منہ میں چھالے ہو جائیں تو پھٹے ہوئے دودھ سے کلی کرنے سے منہ کے چھالے دور ہوتے ہیں۔ پیٹ کی خرابی میں اجوائن کا پانی اکسیر ہے، اس سے ہاضمہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دہی سے جلد صاف ہو جاتی ہے اور آنتوں سے انفیکشن بچاتا ہے۔ ہمیشہ جوان رہنا ہے تو روزانہ یہ سادہ سا کام لازمی کر لو۔ روزانہ نہار منہ نیم گرم پانی پی لیا کرو۔ کھانے کے بعد ادرک چبا لیا کرو۔ نہانے سے قبل زیتون کے تیل کی مالش کر لو۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھانے سے شوگر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ دہی کھانے سے ڈپریشن اور ذہنی دباؤ سے چھٹکارا ملتا ہے۔ ناظرین، طبی ماہرین کے مطابق بانجھ پن کی پرابلم موٹاپے میں زیادہ ہوتی ہے۔ پیشاب قطرہ قطرہ آتا ہے تو یہ معدہ خراب ہونے کی نشانی ہے۔ گرمی میں بند جوتے بالکل استعمال نہ کریں ورنہ نظر کمزور ہو جائے گی۔ اسبگول کا چھلکا استعمال کرنے سے معدے کی تیزابیت اور جلن سے شفا ملتی ہے۔ انجیر کو رات کے وقت کھانے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ کریلا جوڑوں کے درد اور بلغم کو دور کرتا ہے۔ پیٹ کے کیڑے ہلاک کرتا ہے۔ سوہانجنا کے پتوں کا شوربہ بنا کر پینا سانس کی بیماری میں فائدہ مند ہے۔ بلائی میں لیموں کا رس شامل کر کے رات سوتے وقت لگائیں، ہونٹوں کی سیاہی دور ہو جائے گی۔ آلو بخارے کے 5 دانے 1 کپ میں رات کو بھگو دیں، صبح اس کا پانی چھان کر پی لیں، ہائی بلڈ پریشر سے نجات مل جائے گی۔ سر پر بال اگانے کے لیے زیتون کے تیل کے 2 چمچ، 1 چمچ شہد اور 1 چمچ دار چینی کا سفوف لے کر پیسٹ بنا لیں اور نہانے سے 15 منٹ پہلے سر پر لگائیں اور اس کے بعد سر دھو لیں۔ اس سے بال اگنے لگیں گے اور اگر سر پر خارش ہو تو بھی یہی عمل کریں۔ سائنس نے شہد کے چھتے کو جلد کے لیے موئسچرائزر کے طور پر ثابت کیا ہے، اس لیے کمپنیاں اسے استعمال کرتی رہتی ہیں اور اب بھی جلد کی دیکھ بھال کرنے والی بہت سی مصنوعات میں قدرتی جز کے طور پر شہد استعمال کر رہی ہیں۔ روغن زیتون روزانہ 10 ملی گرام استعمال کرنے سے کبھی زکام اور نمونیا نہیں ہوتا۔ انڈا کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے۔ ہاف بوائل انڈے کی زردی جسم میں خون پیدا کرتی ہے۔ بڑی الائچی چبانے سے دانتوں کی تکلیف میں راحت ملتی ہے اور یہ آپ کے مسوڑھوں کو صحت مند رکھتی ہے۔ شہد کے چھتے میں موجود مادے کولیسٹرول کو کم کرتے ہیں جبکہ دل کے قریب خون کی نالیوں کو وسعت دیتے ہیں، انہیں مضبوط بناتے ہیں اور فالج کے خطرے کو کم کرتے ہیں۔ شہد کے چھتے میں ایسے مادے موجود ہوتے ہیں جنہیں کھانے سے جسم میں نقصان دہ کولیسٹرول کی سطح کم ہوتی ہے، جس سے دل کی صحت بہتر ہوتی ہے۔ شہد کے چھتے کے اجزاء انوکھے مواد اور غذائی عناصر پر مشتمل ہوتے ہیں جو جگر کی بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ شہد کے چھتے میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ مواد صحت اور جگر کے لیے مفید ہوتا ہے۔ اگر باقاعدگی سے اس کا استعمال کیا جائے تو یہ جگر کو مختلف بیماریوں سے محفوظ رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ شہد کا چھتا بہت سی بیماریوں کے خلاف ایک محفوظ اور مؤثر قدرتی مرکبات میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن ماہرین کی طرف سے سخت ہدایت ہے کہ حاملہ خواتین اسے استعمال نہ کریں اور 1 سال سے کم عمر بچوں کے لیے بھی اس کا استعمال نہ کریں۔ ناظرین، ہر وقت ڈپریشن میں رہنا، کچھ تحقیقی رپورٹس میں بتایا گیا کہ ڈپریشن سے جسمانی و ذہنی مسائل کا سامنا ہوتا ہے، جبکہ دماغ سکڑنے سے بڑھاپے کی جانب سفر تیز ہو جاتا ہے۔
डिप्रेशन की वजह से जिस्मानी सेहत की तरह दिमागी सेहत भी मुतासिर होती है। लिहाजा डिप्रेशन का सामना होने पर डॉक्टरों से रजू करना चाहिए। जिन लोगों को कब्ज़ का मसला रहता हो उनको चाहिए कि सब्ज़ी में हरी प्याज का इस्तेमाल करें, फौरी कब्ज़ दूर होता है। कभी किसी को मत बताओ कि तुम्हारा हाथ दर्द कर रहा है, क्योंकि हो सकता है वही शख्स एक दिन उसे मज़ीद मरोड़ दे। कुछ लोग ज़्यादा वक्त चार दीवारी के अंदर गुजारते हैं लेकिन फिर भी सनस्क्रीन का रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, जबकि इसके बरक्स कुछ लोग काफ़ी वक्त धूप में गुजारने के बावजूद सनस्क्रीन का इस्तेमाल नहीं करते। याद रखें, सूरज की रोशनी जिल्द की उम्र पर सबसे ज़्यादा असरअंदाज होती है। तो अगर आप कबल वक्त झुर्रियों से बचना चाहते हैं तो रोज़ाना सनस्क्रीन का इस्तेमाल ज़रूर करें। छुहारे दूध में पकाकर खाने से ये कुव्वत बा में इजाफ़ा करने के साथ साथ इमसाक भी पैदा करते हैं। सीने की जलन के शिकार मरीज़ों को बाकायदगी से रोज़ाना चंद केले खिलाया करें। रोज़ाना रात को 8 दाने बादाम और 3 दाने अंजीर के 1 गिलास पानी में भिगोकर सुबह निहार मुँह आहिस्ता आहिस्ता चबाकर खाएं। यह नुस्खा दिल की कमज़ोरी दूर करने के साथ साथ हैरत अंगेज़ तौर पर पट्ठों और दिमाग को भी ताकत देगा। शुगर और मोटापे में सुबह निहार मुँह एक बड़ा सुर्ख टमाटर फल की तरह इस्तेमाल किया जाए। अखरोट का इस्तेमाल करने से जोड़ों के दर्द में कमी वाक़या हो जाती है। रोज़ाना अदरक वाला पानी पीने से पेट की चर्बी कम होना शुरू हो जाती है। अक्सर ख़वातीन कम उम्र नज़र आने के लिए मेकअप का इस्तेमाल करती हैं, मगर बहुत ज़्यादा मेकअप इस्तेमाल करने से जिल्द का बुढ़ापे की जानिब सफ़र तेज़ हो जाता है। माहिरीन के मुताबिक ज़्यादा मेकअप जिल्दी मसाम बंद हो जाते हैं और जिल्द को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने वाली कुदरती नमी मुतासिर होती है। इन दोनों अनासर से कबल अज़ वक़्त झुर्रियाँ नमूदार हो जाती हैं। मसल्स की मजबूती और बुढ़ापे की जानिब सफ़र के दरमियान ताल्लुक़ मौजूद है। नाज़रीन, तिब्बी माहिरीन के मुताबिक मसल्स को मजबूत रखने से दिल, दिमाग और हड्डियों को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, जिससे जवान नजर आने में मदद मिलती है। सब्र की हद ये है कि तकदीर पर कोई एतराज़ ना हो। कोई भी आजमाइश इंसान पर बेसबब नहीं आती। कभी सिला देती है, कभी सबक, कभी टल जाती है, तो कभी मकबूलियत की सनद बन जाती है और कभी दुआ मांगने का सलीका सिखा जाती है। अल्लाह की भेजी हुई हर आजमाइश में खैर होती है, जो बंदे को कभी खसारे में नहीं डालती। ज़ुबान पर हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह और शुक्र होना चाहिए। तंबाकू नोशी का इस्तेमाल तर्क कर दें। अगर आपको लगता है कि कभी कभार तंबाकू नोशी से सेहत पर मुज़र असरात मुरतब नहीं होते, तो ये ख्याल गलत है, क्योंकि तंबाकू में हज़ारों ऐसे कीमियाई मुरक्बात होते हैं जो जिल्द के टिश्यूज़ को नुकसान पहुँचाते हैं और कबल अज़ वक़्त बुढ़ापे का शिकार बनाते हैं। तंबाकू नोशी से जिल्द की लचक भी मुतासर होती है। चेहरे पर कबल अज़ वक़्त झुर्रियाँ आ जाती हैं। एक छोटा चम्मच देसी अजवाइन खाने से चेहरे का रंग निखरता है, चेहरा तरोताज़ा रहता है। नाजरीन, मैदे को हमेशा तंदुरुस्त रखना है तो खाने के बाद गुड़ खाया करो। जज़ाकल्लाह।